ایک لڑائی، ایک جنگ جاری ہے، لیکن اسلامک کنٹریز ایک طرف ہو گئی ہیں اور گلف کنٹریز جو ہیں وہ ہر طرح سے جو ہے وہ فلسطین تو نہیں لیکن حماس کے لیے ساتھ میں. سر آخر پرابلم کیا ہے ہم کو اسرائیل کے ساتھ؟ خاص طور پہ پاکستان کی تو خیر بات کر ہی رہے ہیں ہم، لیکن باقی کنٹریز کو بھی آخر اتنا ہمیں یہودیوں سے کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے ہمارا بگاڑا کیا ہے؟ یہ ایک بڑا کٹھن سوال ہے. ایکچولی یہودیوں نے ہمارا تاریخی طور پہ تو کچھ نہیں بگاڑا، اور یعنی جب تک یہ اسرائیل نہیں بن گیا تو یہودیوں کی تو اپنی حکومت کہیں نہیں تھی. وہ جہاں رہتے تھے تو وہاں پہ وہ جو بھی حکومت جس قسم کا سلوک کرنا چاہے ویسا کرتی تھی. تو اگر آنیسٹلی دیکھا جائے کہ ہسٹری میں 1945 سے پہلے جو ریکارڈ ہے یہودیوں کا یورپین سوسائٹیز میں، اور جو ان کے ساتھ سلوک مسلمان سوسائٹیز میں ہوا ہے، تو قدرے مسلمان سوسائٹیز کا ان سے سلوک بہتر ہی رہا ہے. ظاہر ہے کہیں کہیں وہ پرسیکیوشن بھی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ the people of the book, Jews, Christians and Sabians, they can live among Muslims and continue with their religion and their businesses, and I think they had to pay some jizya. یہ پرانے دور میں یہ چلتا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے برعکس ویسٹرن سوسائٹیز نے بار 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 حملے کیے ہیں ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر. پھر جب ان کا اپنا ملک بن گیا وہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے. ایک ہی علاقے میں دو لوگوں کو ملک دینے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس میں لوگ کہتے ہیں جی کہ 1947 نومبر کا جو یو این پلان تھا وہ انہوں نے تو مان لیا تھا اسرائیل نے، لیکن عربوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا. وہ تھا 2 اسٹیٹ سولوشن with Jerusalem as an international state. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل سٹی انڈر UN. ٹھیک ہے، عربوں نے حملہ کر دیا. اس حملے میں عرب ممالک جو ہیں ہار گئے. تو جو اس پلان کے مطابق کوئی کہتے ہیں 52 to 48، کچھ کہتے ہیں 44 to 56، 56% یہودیوں کو اور 44% عربوں کو، اور 52 and 48 to the Arabs. اس طرح کا فارمولا میں نے دیکھا ہے. اس جنگ کے ہارنے کے بعد اسرائیل کی فوج جو ہے وہ اور بھی علاقے پہ قابض ہو گئی. ہاں جی. جب دوسری جنگ ہوئی 67 میں، جب اسرائیل نے حملہ کر دیا عرب ممالک پہ، تو اس کے بعد یہ جو جروسلم تھا، ایسٹرن جروسلم، جو اس زمانے تک اردن کے پاس تھا، وہ بھی ان کے پاس آ گیا، زائنسٹ اپنا اسرائیل کے پاس. اس کے بعد UN ریزولوشنز ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن، کہ جو 67 کے بعد بارڈر بنتے تھے نا، وہ ایک اسرائیل فلسطینیوں کی اسٹیٹ ہوگی. اس کے بعد کوشش ہوتی رہی، ملاقاتیں ہوئیں. PLO اور یہ لوگ کچھ اور چاہتے تھے. پہلے یہ اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے تھے، پھر انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اگر ہمارا ملک بھی بن جائے. اس ملک کے بننے میں اب دونوں طرف سے انٹرپریٹیشنز ہیں، بٹ آخر میں ہم نے آ کے دیکھا ہے کہ یہ اپنا اسرائیل کے جو اخبار ہیں نا، ہیرٹس، اس کے ایڈیٹر گیڈیون لیوی، ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے کبھی بھی اس 2 اسٹیٹ سولوشن کو دل سے نہیں تھا مانا، یہ ایک بہانہ ہی ہوتا رہا. ٹھیک ہے. لیکن ایریل شیرون جو بنے پرائم منسٹر، انہوں نے پھر غازہ سے جو اپنی سیٹلمنٹس بھی ہو گئی تھیں، کوئی بھی 10,000 لوگ سیٹل ہو گئے تھے، وہ بھی
ختم کر دیں اور غازہ انہوں نے یہ فلسطینیوں کو دے دیا، اور ویسٹ بینک کے اوپر ایک وہ ایڈمنسٹریشن سی بن گئی. لیکن الیکشن جب ہوئے غازہ میں تو یہ حماس والے جیت گئے. حماس کا پروگرام جو ہے وہ پی ایل او نے مان لیا تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن. حماس نے کہا کہ وی وانٹ این اسلامک اسٹیٹ ان دس ایریا، یہ لوگ باہر سے آئے ہیں، دے ول ہیو ٹو گو، نو اسرائیل. الیکشن وہ جیت گئے. اب اس کے پیچھے لٹریچر ہے اور خاصا ریلائبل لٹریچر ہے کہ ایکچولی اسرائیل انٹیلیجنس نے مدد کی ان کی حماس کی حکومت بنانے میں، کیونکہ پی ایل او مان رہی تھی 2 اسٹیٹ سولوشن، بٹ دا اسرائیلیز ور ناٹ ولنگ ایکچولی ٹو اگری ٹو 2 اسٹیٹس، سو دے لیٹ حماس بی پروموٹیڈ اگینسٹ دا سیم آئیڈیا. وہ ختم کرنا چاہتے تھے. تو ان حالات میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک امپاس یا ڈیڈ لاک ہو گیا. اور جب سے نتن یاہو جی آئے ہیں انہوں نے ایکسٹریمسٹ قسم کی باتیں کی کہ نو 2 اسٹیٹس، یہ وہ یوں یوں یوں. اب عربوں کے ساتھ جو ان کا ہو رہا تھا سمجھوتا اور ابراہیمک اکارڈ اور ان کی باتیں ہوئی تھیں، شاید آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا، میں نے کہا اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اگر جو فلسطینی ہیں ان کو بھی کچھ ان کی بھی بات کو انکلوڈ کیا جائے. لگتا ہے کہ اس بات کو کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی، اور سو ایٹ دس اسٹیج آئی تھنک حماس نے پھر یہ حملہ کیا. اب اس حملہ کے ساتھ ساتھ ایران کی پرومپٹنگ یا ادھر سے ویپنز آتے ہیں، اور حزب اللہ ان کے 2 مین الائز ہیں. البتہ کیونکہ غازہ پہ اتنی بمبنگ ہوئی ہے اور اتنے لوگ مارے گئے ہیں، 5000 میں نے ابھی ٹوٹل دیکھا ہے فلسطینیوں کا جو مارے گئے ہیں. دیٹس اے ویری ہائی نمبر. ہاں جی، تو یہ بالکل. لیکن سر حملہ تو حماس نے کیا تھا، اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر بار بار جیسے اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے، اکثر ہمارے ہاں تو بہت ہی کہتے ہیں ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے، ہم اسرائیل کو نقشے سے مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے. ایسی باتیں اگر کوئی سنے گا تو وہ کیا کرے گا؟ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوں گے فلسطین میں اور دوسری جگہ پہ، کیا ان کے لیے ان کے دل میں نفرت نہیں آئے گی؟ کیا ووٹ کے ان کو نہیں ماریں گے؟ لیکن اس بار تو حماس نے اٹیک کیا ہے، فیسٹیول کوئی چل رہا تھا، اور جس طریقے سے اسرائیل کی تو جو پکچرز ہیں یا فوٹیجز ہیں وہ تو میڈیا دکھائی نہیں رہا. اسلامک کنٹری کا میڈیا صرف اور صرف فلسطین پہ اور حماس پہ فوکس ہے. دوسری طرف بھی تو لوگوں کی جانیں گئی ہیں. آئی ایگری. یہ ایک وہ میڈیا جنگ بھی تو ہے نا. ویسٹرن پاور جو ہیں وہ دکھا رہی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور ہماری جو چینلز ہیں وہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا. لیکن یو آر رائٹ، حملہ حماس نے کیا، لیکن حماس کے حملہ کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنے سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ 15 یا 17 سال تک ایک اوپن ایئر پریزن، یہ میری الفاظ نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر آف یو کے ڈیوڈ کیمرون کے الفاظ ہیں کہ غازہ از این اوپن ایئر پریزن، آنا جانا ہر چیز کنٹرول، یہ وہ. اس کی وجہ بھی ہے کہ غازہ جو ہے وہ یہ حماس والے یہ وہ کیا کہتے ہیں آرم سٹرگل میں یقین رکھتے ہیں. پی ایل او نے تو مان لیا ہوا ہے، پہلے پی ایل او بھی آرم سٹرگل کرتی تھی، وہ ختم ہو گیا. ہاں جی. تو میرے خیال اسرائیلیوں کو بھی یہ جو پیلسٹینینز کے رائٹ ہیں ان کو کہیں تو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا نا. اگر یہ اس طرف رخ کرتے تو شاید حماس کی جو ایک پوزیشن ہے وہ اتنی مضبوط نہ ہوتی، اور اگر یہ مضبوط اسرائیل کی مدد سے ہی ہوئے ہیں تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ سٹوری ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے اندرا گاندھی نے بھنڈرا والے کو جو سکھ لیڈر تھا پروموٹ کیا خالصتانے، وہ جو تھے اکالی سکھوں کے خلاف. بعد میں بھنڈرا والے بیکیم دا بگ پرابلم فرام اندرا گاندھی، اور پھر اندرا گاندھی کا قتل ہوا، پھر سکھوں کا قتل عام ہوا راول وہ کیا کہتے ہیں دہلی کے اندر. سو یو سی دس سارٹ آف پالیٹکس از ڈریون بائی میڈنس، بائی ہیٹریڈ
اور ٹھیک ہے مسلمانوں کے اندر اب اسرائیل کے خلاف ہیٹریڈ جو ہے وہ بالکل پائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. واٹ کین آئی سے. اور سر اسرائیل کے اندر بھی وہ اس قسم کے ایکسٹریمسٹ فورسز ہمیشہ سے رہی ہیں. سر اس کا کوئی حل تو ہوگا، کسی طریقے سے اس چیز کو روکنا تو چاہیے. کب تک ایک دیکھیں دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے؟ حل کے دو ہی طریقے ہیں. ایک کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو مان کے تو ان کی ایک اسٹیٹ بنا دی جائے. دوسرا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جتنے بھی لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے سب کی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو جائے، ایک سیکولر قسم کی اسٹیٹ ہو جائے جس میں ٹھیک ہے ایک اسرائیلی میجورٹی تو رہے گی، 10 ملین وہاں پہ یہ اسرائیلی ہیں اور 5.5 ملین اس وقت فلسطینی ہیں. تو یہ ایک اسٹیٹ میں ایکول سٹیزنز اگر بن جائیں تو میرے خیال سے یہ بھی ایک حل ہے. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی حل نہیں ہوگا تو پھر یہ پرابلم چلتا رہے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں. سر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یوکرائن اور رشین وار کی وجہ سے بھی دنیا نے بڑی مصیبتیں اٹھائی، جس میں خاص طور پہ اکانومی کئی کنٹریز کی خراب ہوئی. اور اب ایک جنگ اور تو اس میں اب اگر گلف کنٹریز بھی آ جاتی ہیں، سعودی عرب اور دوسری، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ اب یہ ایک طرح سے ورلڈ وار 3 کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ سب ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے؟ میرے خیال سے جو میں نے بیان سنا ہے فیصل الترکی جو انٹیلیجنس کے چیف ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے حماس کو بھی کرٹیسائز کیا ہے اور اسرائیل کو بھی، اور کہا ہے کہ انڈر انٹرنیشنل لا آرم سٹرگل کا حق ہے ان لوگوں کے جو انڈر آکوپیشن رہتے ہیں. لیکن میں پسند کرتا ہوں، میری پریفرنس ہے نان وائلنٹ سٹرگل جو کہ انڈیا نے کیا اور انگریزوں کو بھگایا. تو یہ ان کا کل کا بیان ہے. اسرائیل اگر جس طرح انہوں نے قبول کیا تھا کہ بھئی ایک چھوٹی سی فلسطینین اسٹیٹ ہے، اگر وہ بنا دیں تو کون سا اتنا بڑا وہ ہے پرابلم، یا وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنا دیں. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ کیا کین دے کل آل دا پیلسٹینینز؟ نو. کین دے ڈرائیو them out as they did in 48 and 67? No, that's not going to happen. تو کیا یہ ہمیشہ اسی ریلیشن شپ میں رہیں گے کہ جو عرب اسرائیل میں رہتے ہیں ان کے تو کچھ رائٹس ہیں اور ان کے انڈر آکوپیشن کوئی رائٹس نہیں ہیں؟ تو یہ تو نہیں چل سکتا زیادہ دیر. یہ پھر کسی ایک اور طریقے سے یہ پرابلم کھڑا ہو جائے گا. تو تھوڑی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اسرائیل کی رسپانسبلٹی بھی ہے، اور نیتن یاہو کے جانے کے بعد ہی ایک محل کچھ ہو سکے گا. اس بندے نے اسرائیلی سوسائٹی کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے. ان کی سپریم کورٹ کی پاورز یہ چھیننا چاہتے تھے جس پہ بہت پروٹیسٹ ہو رہے تھے. اور بھی نیتن یاہو از نون ایز اے ڈیوائسو پولیٹیشین ود ان اسرائیلی سوسائٹی. تو یہ بھی ہے. اور حماس کا اگر خاتمہ ہو جاتا ہے تو مجھے کوئی اس میں دکھ یا درد نہیں ہے، لیکن کیا سارے فلسطینیوں کے حق مارے جائیں اس کے میں خلاف ہوں. بالکل سر، حماس اور فلسطین کو تو کافی دنیا الگ الگ سے ہی دیکھ رہی ہے. ابھی فلسطین کے لیے جو ہے پاکستان کے علاوہ بھارت نے بھی جو ہے ان کی مدد کے لیے سامان بھیجا ہے، ایڈ بھیجی ہے. لیکن سر حماس کو تو ایک ٹیرر آرگنائزیشن کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اور یہ ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اسلامک کنٹریز جو ہے پہلے خود شرارت کرتی ہیں، جا کے انہوں نے اٹیک کیا. اس سے پہلے میں مان رہی ہوں کہ اسرائیل کی طرف سے بھی کئی بار جو ہے وہ فلسطین کے اوپر اس طرح سے ہوا ہے کہ ان کا نقصان کیا گیا ہے. لیکن اس وقت کرنٹ سچویشن میں سب سے پہلے حماس نے اٹیک کیا، اور اب جب پلٹ کے اسرائیل مار لگا رہے ہیں تب یہ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں. کبھی بچوں کی پکچرز ریلیز کر دیتے زخمی بچوں کی، کبھی عورتوں کی. کیا اسرائیل کی طرف بچوں کی اور عورتوں کی جان نہیں گئی ہے؟ نہیں، پہلے انہوں نے دکھائی ہیں بچوں کی اور عورتوں کی فوٹوز. تو دونوں طرف تو مارے تو زیادہ سویلین جا رہے ہیں نا، جس کا جو ایک دکھ کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ بات کر رہی ہیں حل کیا ہے. کیا حل حماس کو ختم کرنے سے فلسطینی ایشو ڈیڈ ہو جائے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ.
تو حماس کو اگر آپ ختم کر بھی دیں، حماس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کو مان لیں. حماس کے پاس پھر اس کے بعد کہیں بھی کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. ایون ایران اینڈ حزب اللہ ول ہیو نتھنگ اگینسٹ اٹ. یہ مجھے پتا ہے، آئی نو اٹ. نہیں حماس سر، میں کی یہ کہہ رہی ہوں سر، فلسطین یا حماس کے لوگ سر اس وقت وکٹم کارڈ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں. یہ نہیں لگتا آپ کو کہ پہلے انہوں نے خود اٹیک کیا، خود وہاں پہ ہاں اسرائیل ہاں میں جا کے ان کے فیسٹیول میں اٹیک کیا، اور جب انہوں نے ان کو پلٹ کے جواب دیا تو اب یہ وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے. یہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ میں یہ پوچھ رہی تھی. نہیں، بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ وکٹم کارڈ ہی کھیل رہے ہیں. سو دونوں کی طرف سے یہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے نا. حملہ البتہ حماس نے شروع کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حملے کے پیچھے بھی تو ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نا. اگر یہ مسئلہ پچھلے 17 ایئرز میں اسرائیل ریزالو کر دیتا ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا پیلسٹینینز انڈر انٹرنیشنل لا اور ساری دنیا مان جاتی، تو پھر شاید یہ حملہ کی بنیاد بھی نہ رہتی، اور اگر ہوتا تو اس پہ 2 رائے نہ ہو سکتی. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اس حملے کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اتنے لوگ اسرائیلی اسٹیٹ نے مارے ہیں، ان کے آرچرڈ جو ہیں، یہ اولیو ٹریز، وہ یہ گرا دیتے ہیں، ان کے گھر آ کے گرا دیتے ہیں. یہ وہ لے آتے ہیں ٹریکٹر، اور ان کے ایک ایک کر کے گھر جو ہیں وہ جیروسلم میں بھی لے رہے ہیں اور یہ بھی لے رہے ہیں. آئی تھنک یو ہیو ٹو کیپ بوتھ تھنگس ان دا پکچر. لیکن سر حماس جا کے اٹیک کریں گے، ان کے فیسٹیول میں جا کے لوگوں کی جان لے لیں گے، تو ان کا کیا خیال تھا کہ اسرائیل پلٹ کے کچھ نہیں کرے گا؟ ظاہر نہیں اسرائیل بھی پاورفل ہے، اسرائیل کے پاس بھی نہیں، کچھ کنٹریز ہیں. اسرائیل سب سے پاورفل ہے، اور دنیا کی جو پاورفل ویسٹرن ملک ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہے. تو دونوں کے درمیان جو بیلنس ہے وہ تو اسرائیل کے حق میں ہے. اسی لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ اسرائیلیوں کا اور سعودی عربیہ کا ایک ہو رہا تھا ریپروشما، تو ایران کی پرومپٹنگ پہ یہ ہوا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ تب کیا گیا جب لگ رہا تھا کہ کوئی عربوں کا اور اسرائیلیوں کی کوئی دوستی یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. میں نے البتہ تب بھی کہا تھا کہ یہ دوستی ہونا بہت اچھی بات ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن پیلسٹینینز کا سوال بھی کہیں ہونا چاہیے نا. وہ اس کے اندر نظر نہیں تھا رہا کہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں حماس نے اس کو اس موقع پہ استعمال کیا. سر اتنی سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران پہ، اس کے باوجود ایران اتنا پاورفل ہے کہ وہ اس قسم کی حرکت کروا سکے حماس سے، تاکہ سعودی عرب بات نہ کرے اسرائیل کے ساتھ. میرے خیال سے حماس کے مین سپورٹ تو ایران سے ہی آتی ہے نا، اور تو کوئی نہیں ہے، بڑا ملک کوئی نہیں ہے. عرب تو سارے ان لائن ہے، جارڈن کے اور اسرائیل کے ریکگنیشن ہے، اور ایجپٹ اور اسرائیل کے بھی امبیسڈر ایک دوسرے کی طرف آئے ہوئے ہیں. اب یہ وہ کیا کہتے ہیں، یو اے ای میں بھی یہ ہو گیا ہے، موروکو کے بھی ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ ہیں، سعودی عربیہ کے بھی ہو رہے تھے. تو جن کا ایران سے بھی تو اعلان ہوتا رہتا ہے نا کہ ہم اسرائیل کو سمندر میں دھکیل دیں گے. تو جو ملک پہلے سارے یہ کہا کرتے تھے، اب ان میں سے صرف حماس، اسلامک جہاد اور یہ ایران اور حزب اللہ کی یہ پوزیشن ہے. لیکن میں نے فلسطینی جو سپوکس مین ہیں ان کے کئی جگہ انٹرویو ہو چکا ہے، نام ایک دم مجھے میری زبان پہ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حماس سے بات کی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 اسٹیٹ کا سولوشن ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل، اور ہونا بھی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے حالات نہ ہوں، اور جی ایسے دونوں کنٹریز میں لوگوں کی جانیں نہ جائیں. خاص طور پہ جو سویلینز کی جاتی ہیں دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے، چاہے کسی بھی جی، جگہ ہو. مجھے بہت شکریہ. جی میرے پہ الزام ذرا انڈیا میں لگا رہے ہیں، جی آپ حماس کے سپورٹر ہیں، یہ وہ. میں نے کہا یار عقل کرو، آئی ایم این اینالسٹ، آئی ہیو ٹو پٹ تھنگس بالکل ان اے فریم ورک. ایگزیکٹلی. میں نے کہا 1857 میں مسلمانوں نے تو نہیں تھا اٹیک کیا اور انگریزوں
فیملیز کو بھی مار دیا تھا، منگل پانڈے، اس کے اوپر تو فلم بھی آپ نے بنا دی ہے. تو ایکسٹریمسٹ میجرز کئی دفعہ اڈاپٹ ایسی آرگنائزیشنز کر لیتی ہیں، ایسے لوگ کر لیتے ہیں جو ہو فیل کہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے.